حکم بابا کا ہے، حکم علی کا ہے یہاں کھڑے ہونے۔ اب جان جاتی ہے تو جائے، علی کے حکم سے پیچھے، علی کے حکم سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ایک عجیب نکتہ دینے لگا ہوں خاص طور پر اپنی جماعت کے کارکن اور نوجوانوں کو، کہ یہاں جان جاتی ہے تو جائے، عثمان کے دروازے پر پہرا دینا حکم علی کا ہے جو پہرا دے رہا ہے۔ ایک کو حسن کہتے ہیں، ایک کو حسین کہتے ہیں۔ یہ ادا رب کو اتنی پسند آئی، قیامت تک کے لیے سنت بن گئی۔ 1400 صدیوں کے بعد آج بھی جو نوجوان عثمان کے در پہ پہرا دے رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ حکم علی پورا کر کے سنت حسنین ادا کر رہے ہیں۔ ہم تو حکم علی پورا کر رہے ہیں، سنت حسنین ادا کر رہے ہیں۔ اور میرا عقیدہ حکم علی عبادت ہے، میرا عقیدہ حکم علی عبادت ہے، میرا عقیدہ ادائے حسنین عبادت ہے، ادائے حسنین۔ اور اے نوجوانوں تمہیں مبارک ہو، یہ عبادت صرف تمہارے حصے میں آئی ہے۔ اور اے میرے شہیدوں تمہیں مبارک ہو، یہ عبادت صرف تمہارے حصے میں آئی ہے۔ اور میں کیوں نہ کہوں قائد اول کو، بانی جماعت کو، امیر عظیمت کو، اے امیر عظیمت تیری قبر پہ کروڑ لاکھوں رحمتیں اللہ نازل کرے۔ اے امیر عظیمت تیری عظمتوں کو سلام ہے۔ دھرتی پاکستان میں علماء بھی بہت تھے، محدث بھی بہت تھے، لیکن یہ مقدر کی بات ہوتی ہے۔ امیر عظیمت پاکستان کی دھرتی پہ حکم علی ادائے حسنین، یہ عبادت صرف تیرے حصے میں آئی ہے، یہ صرف تیرے حصے میں آئی ہے۔ اور الحمدللہ میری جماعت کا ہر کارکن خوش نصیب ہے کہ یہ عبادت اللہ نے صرف ہمارا مقدر کیا ہے۔ ملک میں کہیں کسی جگہ پہ توہین ہو جائے، تجربے کی بات ہے، کسی کے پاس چلے جاؤ، علماء کے پاس، وکلاء کے پاس، جناب یہ توہین ہو گئی ہے، کس کی ہوئی ہے؟ یہ ذی الحج کا مہینہ ہے، گزرا ہے، ہم نے دیکھا ہے، اور الحمدللہ یہ عبادت کرتے ہوئے کئیوں کو نکیل بھی ڈالی ہے۔ الحمدللہ ضلع حافظ آباد میں صرف ان 18 دنوں میں 4 بدبختوں کو حکم علی سمجھ کے، ادائے حسنین سمجھ کے، ان کو نکیل ڈال کر سلاخوں کے پیچھے ڈال کر آئے ہیں۔ کہتے ہیں جی توہین ہو گئی، جی کس کی ہوئی ہے؟ حضرت عثمان کی ہوئی ہے۔ میں تنقید نہیں کرتا اور نہ میرا مزاج ہے، میں تمام علماء کا، تمام اکابر کا خادم ہوں، علماء کی جوتیوں کو سلام ہے۔ مثال دینے لگا ہوں، شیخ الحدیث کے پاس چلے جائیے، خطیب کے پاس چلے جائیے، عالم کے پاس چلے جائیے، حضرت یہ توہین ہوئی، پوچھتے ہیں کس کی ہوئی؟ حضرت عثمان کی ہوئی ہے۔ حضرت کان میں کہتے ہیں علاقے میں پتہ کرو عثمان والے کون ہیں۔ ہائے 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 ہائے، یہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے پتہ کرو وہ کون ہے، وہ کدھر ہیں، کہاں رہتے ہیں، کس محلے میں، ان کا یونٹ صدر کون ہے، ذمہ دار کون ہے؟ حضرت فلاں شخص ہے، وہ تو کلین شیو ہے۔ ہائے 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 ہائے، حضرت وہ تو کلین شیو ہے، حضرت وہ تو نمازیں بھی پوری نہیں پڑھتا۔ حضرت کہتے ہیں چاہے کلین شیو ہے، یہ کام وہی کر سکتا ہے۔ میں نے کہا تقدیر بھی مسکرا کے کہتی ہے واہ تمہارا مقدر، یہ عبادت ہے، عبادت ہے، یہ عبادت ہے، اور یہ عبادت صرف تمہارے حصے میں آئی ہے۔ اللہ تیرا لاکھ مرتبہ شکر ہے، یہ عبادت ہمارے حصے میں آئی ہے۔ اب بھی کوئی کہے یہ علی کو نہیں مانتے تو کتنا بڑا کذاب اور جھوٹا ہے۔ اب بھی کوئی کہے یہ حیدر کو نہیں مانتے تو یہ کتنا بڑا دھوکے باز ہے۔ ارے ہم حیدر نہیں، حیدر کی مان کر ہی تو پہرا دے رہے ہیں۔ کوئی کہے یہ کربلا والوں کو نہیں مانتے تو انہیں مدینے لے جانا اور کہنا عثمان کے دروازے پہ یہ کھڑے ہیں، انہی کو دیکھ کر تو ہم کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم صرف مانتے نہیں، ان کی اداؤں پر عمل بھی کر رہے ہیں۔ مدینہ منورہ کی دھرتی ہے، وقت کے دامن میں جگہ کم ہے ورنہ میں تفصیل میں جاتا۔ مدینہ منورہ کی دھرتی ہے، 2 شہزادے کھڑے ہیں۔ ایک پیغام مجھے یہ ملا کہ حضرت عثمان کے دروازے پر پہرا دینا حکم علی کا ہے، سنت
حسنین کریمین کی ہے۔ دوسرا پیغام میں نے تخیلات میں پوچھا، اے علی المرتضیٰ آپ خود جاتے وہاں کھڑے ہوتے، تجربہ کار بھی ہیں، فاتح خیبر بھی ہیں، تلوار بھی چلانی آتی ہے، جنگ کے ماہر بھی ہیں، بچوں کو کیوں بھیج دیا ہے؟ یہ تو بچے ہیں، نوجوان ہیں، تجربہ کار بھی نہیں ہے، ان کو کیوں بھیجا ہے؟ حضرت علی کہتے ہیں تجھے نہیں پتا، میرے بھائی نے جو شہید ہونے ہی ہونے، اس کے مقدر میں شہادت رب نے اس دن لکھ دی تھی جب احد پہاڑ کے دامن میں کالی کملی والے نے کھڑے ہو کر کہا تھا اے پہاڑ ہلنا بند کر، تجھے نہیں پتا تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق، دو شہید کھڑے ہیں، اور نبی کھڑے تھے، ابو بکر کھڑے تھے، عمر کھڑے تھے اور عثمان کھڑے تھے۔ کہا اس نے تو شہید ہونا ہے، پھر ان کو کیوں بھیجا ہے؟ کہا ان کو اس لیے بھیجا ہے کل جب انہوں نے بڑے ہو کر قیادت کرنی ہے نا تو یہ سیکھ کر آئیں، جب شہادت کا وقت ہوتا ہے تو پیاسے کیسے رہا جاتا ہے۔ میں تخیلات میں سوچنے لگا، حضرت علی نے تخیلات میں کہا ہوگا ان کو اس لیے بھیج رہا ہوں کل کربلا کا میدان ہوگا، پانی بند کر دیا جائے گا، بھوکے ہوں گے، پیاسے ہوں گے۔ یہ آج یونیورسٹی عثمان غنی سے تربیت لے لے کہ بھوکے رہ کر قرآن کس طرح پڑھتے ہیں، پیاسے رہ کر قرآن کس طرح پڑھا جاتا ہے۔ کربلا میں میرا تخیل بلکہ میرا یقین یہ ہے، کربلا کے میدان میں حضرت حسین بن علی نے شہادت کے وقت جو جرت، بہادری اور ادائیں دہرائی ہیں وہ ساری کی ساری سیکھی ہوئی تھی حضرت عثمان کے دروازے سے۔ اور حضرت علی کہتے ہیں ان کو یہی تو سیکھنے کے لیے بھیجا ہے، ورنہ تلوار کی ضرورت ہو تو حیدر کی تلوار کافی ہے، انہیں چلانی نہیں آتی نا تو ان کو بھیجا ذرا سیکھ لو چچا سے کہ صبر کسے کہتے ہیں۔ کربلا میں حضرت حسین نے صبر کیا، بڑا با کمال کیا۔ میں نے کہا حضرت حسین کے صبر کو بھی سلام ہے، لیکن جس نے حسین کو صبر سکھایا ہے اس عثمان کو بھی سلام ہے۔ 18 ذی الحج کا دن ہے، مدینہ منورہ کی دھرتی ہے، فجر کی نماز کا ٹائم ہے، حضرت عثمان قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ظالموں نے حملہ کیا، دیوار پھیلانگی، آپ کے قریب آگے، پہلا وار کیا۔ جب پہلا وار ہوا قرآن کھلا ہوا ہے، حضرت عثمان کا مقدس، پاکیزہ، مطہرہ، طیب، طاہر خون مبارک، نہیں سمجھے؟ حضرت عثمان کا پاکیزہ، طیب و طاہر، مقدس خون مبارک۔ کیونکہ مولانا کیوں کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا اس سے مبارک خون کیا ہوگا جس خون کو رب کے قرآن نے اپنے سینے میں جگہ دی ہے۔ اس جیسا خون کائنات میں کہاں ہوگا جس کو قرآن نے اپنے سینے پہ سجا لیا ہے۔ میں آپ ساری کائنات کے مسلمان قرآن کو اپنے سینے پہ سجاتے ہیں، واہ عثمان تیرے مقدر کے کیا کہنے، عثمان کے خون کو قرآن نے اپنے سینے میں سجا لیا۔ میں نے اس لیے کہا مقدس، طیب و طاہر، پاکیزہ اور مبارک خون مبارک قرآن پاک کی سطور پہ گرتا ہے۔ حضرت عثمان پر جو ظلم ہوا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی داڑھی مبارک کو کھینچا جاتا ہے۔ میں نے کہا کائنات میں بڑے بڑے شہید ہیں لیکن اس جیسا مظلوم اسلام کی ہسٹری میں کوئی نہیں ہے۔ بڑے بڑے شہید ہیں لیکن اس جیسی داستان کسی کے دامن میں نہیں ہے۔ قرآن پہ خون گرتا ہے۔ میں نے کہا ربا یہ کیا ہوا؟ قرآن پہ خون گر گیا۔ اللہ کہتے ہیں میں گواہ بنا رہا ہوں کیونکہ آج عثمان کے مخالف جو ہوا چلی ہے اس ہوا نے 1400 سال کے بعد بھی چلنا ہے۔ کوئی اپنا بھی اٹھے گا، بیگانہ بھی اٹھے گا۔ کوئی کہے گا کہ گورنری میں نعوذ باللہ ڈنڈی مارتی تھی، کوئی کہے گا ایمان نہیں تھا۔ جو کہے گا ایمان نہیں وہ تو بیگانہ ہے ہی ہے۔ کچھ اپنوں میں بھی ہوں گے جو کہیں گے حکومت کا لالچ تھا، تخت کا لالچ تھا، فلاں رشتہ دار کو عہدہ دے دیا، فلاں کو دے دیا، فلاں کو دے دیا، یوں چونکہ چنانچہ کرنے والے بھی ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں میں گواہ بنا رہا ہوں، جو جو کر کے جو انگلیاں اٹھائیں گے نا، یہ عہدہ یہ کر دیا، وہ کر دیا، ان سب کو قیامت کے دن دکھاؤں گا۔ جو تم انگلیاں اٹھا رہے تھے اپنے گواہ لے کر آؤ، عثمان کو کھڑا کروں گا اور کہوں گا جس پر اٹھا رہے تھے، جس کی خلافت پہ اٹھا رہے تھے، جس کی دیانت پہ اٹھا رہے تھے، جس کی حیا پہ اٹھا رہے تھے، جس کی شجاعت پہ اٹھا رہے تھے،
جس کی بہادری پہ اٹھا رہے تھے عثمان کھڑا ہو، عثمان گواہ لا، تو فرمایا کائنات کے لوگوں کوئی انسان نہیں، چرند نہیں، پرند نہیں، نبی نہیں، فرشتے نہیں، عثمان کی گواہی کی جب باری آئے گی تو کائنات میں سے کوئی مخلوق نہیں بلکہ اللہ کا کلام بولے گا، اللہ کا قرآن بولے گا، 30 پاروں والا قرآن آئے گا اور کہے گا ربا عثمان کی شہادت کا گواہ میں قرآن آیا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں گواہ بنا رہا ہوں۔ انگلی اٹھانا بڑی آسان ہے نا، 1400 سال کے بعد یہ محقق بن گیا، چند کتابیں پڑھ کر یہ تاریخ دان بن گیا، اور جو منہ میں آیا بکواس کرتا چلا گیا، جس نے جو منہ میں آیا بکتا چلا گیا۔ فرمایا ایسے نہیں ہوگا، بکنے والوں کے بھی گواہ لاؤں گا اور عثمان کی صداقت کا بھی گواہ لاؤں گا۔ فرمایا ایسا گواہ لاؤں گا کہ جس گواہ پہ جو جرا کرے گا ایمان سے جائے گا۔ اب کسی علامہ، کسی فہامہ، کسی محقق میں ہے جرت تو قرآن پہ جرا کر کے دکھائے۔ تاریخ میں کہتے ہو یوں ہوا، میں نے کہا قیامت والے دن قرآن پہ بھی جرا کر کے دکھانا۔ فرمایا ایسا گواہ لاؤں گا، جرا کرے گا ایمان چلا جائے گا۔ قرآن پاک پر آپ کا خون گرتا ہے، لمبی داستان ہے، آپ کی داڑھی مبارک کھینچی جاتی ہے، 40 دن کا میرے نبی کا دوہرا دماد بھوکا پیاسا شہید کر دیا جاتا ہے۔ یہ وہ مظلوم شہید ہے۔ کائنات میں اصول ہے روح پرواز کر دی جائے تو جسم پر ظلم نہیں ہوتا، وہ روح پرواز کر جائے انسان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، لیکن یہ میرے نبی کا دوہرا دماد ایسا مظلوم ہے، شہید ہو جاتا ہے۔ 3 دن گزر گئے ہیں، کیا ہوا؟ اعلان ہوتا ہے اس کا جنازہ نہیں اٹھانے دیں گے، اس کی میت نہیں اٹھانے دیں گے۔ 3 دن گزرنے کے بعد آپ کی بیوی، آپ کی زوجہ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں آپ کی جسد گھر کے پاس بیٹھی تھی اور میرے گھر کا سامان جو تھا اتنا کپڑا نہیں تھا کہ میں آج عثمان کا چہرہ ڈھانپ سکتی۔ میں نے اپنے سر کی چادر اتار کر عثمان کے چہرے کو ڈھانپا۔ ارے مدینہ کی دھرتی پہ یہ وہ مظلوم ہے جو نبی کا دوہرا دماد ہے، ارے یہ وہ مظلوم ہے جو 44 لاکھ مربع میل کا حکمران تھا، یہ وہ ہے جس نے مدینہ میں مسجد نبوی خرید کر دی تھی، یہ تو وہ ہے جس نے کنواں خرید کر دیا تھا، ارے یہ وہ ہے جس نے پاک پیغمبر کی جولی میں اشرفیوں کے انبار لگا دے تھے۔ میں ایک جملہ اس سے آگے کروں، کائنات کے لوگوں اس مظلوم کو پہچانو، یہ تو وہ ہے جس نے علی کی شادی کا خرچہ دیا تھا، جس نے زہرا کے جہیز کا خرچہ دیا تھا۔ اس کو پہچانو، یہ وہ ہے جس نے پاک پیغمبر کی ہر حال میں جب بھی آواز لگی لبیک کہا ہے۔ 40 دن کے بعد شہید ہوتا ہے۔ 3 دن کے بعد کہتی ہے ایک شخص آیا، گھڑ سوار آیا، میں سمجھی کوئی تسلی دینے آیا ہے، لیکن میرے پاؤں سے زمین نکل گئی۔ اس نے عثمان کے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور 3 دن کا شہید میرے پاک پیغمبر کا دوہرا دماد اس کے چہرے پہ تھپڑ مارا اور واپس چلا گیا۔ پھر آپ تفصیلات علماء سے سنتے ہیں، پاک پیغمبر کی زوجہ اور پاک پیغمبر کی زوجہ میں اس پیغمبر علیہ السلام کے ایک صحابی کی بہن جس کی بہادری آج بھی مشہور ہے، حضرت حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن، ابو سفیان کی بیٹی، پاک پیغمبر کی زوجہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی جرت مند بھائی کی جرت مند بہن آتی ہے کہ آج منافقوں کو کہ اگر عثمان کا جنازہ نہ اٹھانے دیا میں پیغمبر کی بیوی سر سے دوپٹہ اتار کر مدینہ کی گلیوں میں آ جاؤں گی۔ جانتے تھے پیغمبر کی بیوی کے سر سے دوپٹہ اترا تو قیامت سے پہلے قیامت آ جائے گی، قیامت سے پہلے قیامت آ جائے گی، زمین پھٹ جائے گی، آسمان پھٹ جائے گا۔ یہ مدینہ کا منافق بھی جانتا تھا، یہ مدینہ کا کربلا کا منافق مدینہ کے منافق سے بھی 4 گنا بڑا کذاب اور لعنتی ہے۔ مدینہ کا منافق جانتا تھا کہ نبی کی بیوی کے سر سے دوپٹہ اترا تو قیامت برپا ہو جائے گی۔ یہ ایسا لعنتی ہے، اس نے کربلا کے اندر پاک پیغمبر کی بیٹیوں کے دوپٹے اتار دی اور کسی کا کلیجہ نہیں پھٹا۔ کتنا بڑا جھوٹ پیغمبر کے خاندان کے نام پر بول دیا اور امت کے سامنے رکھ دیا۔
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے جنازے کی اجازت دی کا 4 لوگ ہوں گے. کتنے؟ 44 لاکھ مربع میل کا حکمران جا رہا ہے. مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کرنے دیں گے. رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھانا ہے، دن کو نہیں اٹھانے دیں گے. چشم فلک نے دیکھا، میں نے کہا اسلام کے دامن میں ایسا مظلوم ہے تو لاؤ جس کا رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھا. 4 آدمی کندھا دینے والے ہیں. آپ کی زوجہ دیا پکڑ کے، لائٹ پکڑ کے آگ جلا کر آگے آگے چل رہی ہے. اور پھر اس سے بڑا ظلم یہ ہوا، منافق اور باغی چھتوں پہ چڑھ گئے. مدینہ کی جس گلی سے میرے نبی کے دوہرے داماد کا جنازہ گزرتا ہے، چھت سے پتھر برستے ہیں. اسلام کے دامن میں ایسا شہید تو لاؤ جس کی شہادت کے بعد اس کے جسد خاکی پر یوں پتھروں کی بارش کی گئی ہو. ہر مدینہ کی گلی سے میرے عثمان کا جنازہ جا رہا ہے، چھت سے پتھر برس رہے ہیں. حضرت نائلہ جب گزرتی روزے رسول کے سامنے آئی، صبر کا دامن ٹوٹ گیا. دل ہی دل میں کہنے لگی، اے روزے میں سونے والے پاک پیغمبر، ذرا چہرہ اٹھا کے دو ایک تو صحیح نا. یہ تیرا وہی عثمان ہے نا جس کی آمد پہ تو کھڑا ہو جایا کرتا تھا؟ اے روزے میں سونے والے پیغمبر، ذرا نظریں اٹھا کے دیکھ تو صحیح، یہ تیرا وہی دوہرا داماد ہے نا جس کے لیے تو ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگا کرتا تھا؟ آج مدینہ کی گلیوں میں اس کے جنازے پہ پتھر برسائے جا رہے ہیں. میں نے کہا 18 ذی الحج وہ اسلام کے دامن میں ایسی دردناک شہادت کا دن رکھتی ہے کہ اسلام کے دامن میں ایسا مظلوم شہید نہیں ہے جس کی شہادت پر کسی شاعر نے کہا تھا عاشق کا جنازہ ہے. ذرا دوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں میں گھوم کے نکلے. جنت البقیع سے باہر دفن کیا گیا، لیکن اللہ نے آج اسی قبر کو جنت البقیع کا درمیان بنا دیا. 18 ذی الحج کس کا یوم شہادت ہے؟ حضرت بولو صرف آخری منٹ 2-4 باتیں دونوں پہ کر کے اپنی بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں. کس کا یوم شہادت ہے؟ حضرت عثمان کا. 18 ذی الحج کے 12 دن بعد یکم محرم آ جائے گا. میں نے کہا میرے اسلام کا دامن تو ایسا ہے جس میں یکے بعدیگر شہید ہیں، یکے بعدیگر شہید ہیں. اور اگر میں یوں کہوں تو غلط سرائی نہ ہوگی، غلط آرا نہ ہوگی کہ اسلام کے دامن میں یکے بعدیگر شہید ہیں. میری جماعت دیکھ، میری جماعت کے دامن میں بھی یکے بعدیگر شہید ہیں. یہاں کوئی 22 کو شہید ہے، کوئی یکم کو شہید ہے. میری جماعت دیکھ، یہاں بھی کوئی 22 فروری کو شہید ہے، کوئی یکم کو شہید ہے. یہاں بھی ہر ہفتے کوئی شہید ہے، ہر مہینے کوئی شہید ہے، ہر سال کوئی شہید ہے. وہاں بھی شہید ہیں، یہاں بھی شہید ہیں. اس وقت اسلام کو پوری دنیا میں پھیلانا تھا، اور جن لوگوں نے خون دیا ان کو صحابہ کہتے ہیں. اسلام پھیل گیا. آج جب پوری دنیا میں اسلام کو بچانا تھا، ضرورت تھی کوئی ایسی جماعت ہو جو ان کی طرح دیوانی ہو. نہیں سمجھے؟ ان کی طرح دیوانی ہو. ان کو گھر کی پرواہ نہیں تھی، بیوی کی پرواہ نہیں، بچوں کی پرواہ نہیں، کاروبار کی پرواہ نہیں. لوگ انہیں بھی کہتے تھے پاگل ہیں، لوگ انہیں بھی کہتے تھے. آج ہمارے نوجوان کو بھی کہتے یار یہ عجیب پاگل ہے، کل جیل سے آیا آج پھر وہی بات کر رہا ہے. اسے بھی گھر کی پرواہ نہیں، بیوی کی پرواہ نہیں، بچوں کی پرواہ نہیں، اسے بھی دنیا کہتی ہے پاگل ہے. میں نے کہا انہی پاگلوں کے صدقے کل اسلام پھیلا تھا، آج بچ رہا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یکم محرم کو آقا کے مصلی پہ شہید ہونے والا مراد پیغمبر حضرت سیدنا خلیفہ ثانی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہے کہ جس کو پاک پیغمبر نے رات کی تاریکی میں بیت اللہ کے صحن میں خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کے اللہ کے سامنے ایک عرض کی، اللہم اعز الاسلام عمر ابن خطاب و عمر ابن حشام. اللہ جو اسلام تو نے دیا ہے چاہتے یہ پوری دنیا میں پھیل جائے. ربا یہ اسلام جو تو نے دیا ہے اگر تو چاہتا ہے پوری دنیا کے ادیان پہ غالب آ جائے. اللہ تو اگر چاہتا ہے تیرا اسلام دنیا کے کونے کونے میں پہنچ جائے. یا اللہ اگر تو چاہتا ہے یہ شرق میں جائے، غرب میں جائے، شمال میں جائے، جنوب میں جائے، کریا نگر نگر اسلام پہنچ جائے، تو پھر اللہ اس اسلام کو عزت دے دے. اللہ یہ اسلام جو تو چاہتا ہے عرب سے باہر جائے، اللہ با عزت بنا دے. اللہ
اس اسلام کو عزت دے دے جو پوری دنیا میں چھائے گا۔ محبوبہ اسلام تو بڑا مقدس ہے، پوری دنیا میں پھیلنے کے لیے آیا ہے، کس عزت کی بات کرتا ہے؟ فرمایا یا اللہ اسلام تو مقدس ہے لیکن اسلام کی عزت ابھی باقی ہے۔ محبوب عزت کس میں ہے؟ فرمایا اللہم عز الاسلام عمر ابن خطاب و عمر ابن حشام، دو شخص